السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قبلہ حضور محترم مکرم مفتی صاحب مفتی محمد طاہر ایڈوکیٹ صاحب تمت برکاتہم العالیہ، بیع صرف اور بیع اجناس، جس کے اندر علماء کرام نے اس حدیث کو جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی عنہ ہے، وہ اس کو معیار بنا کر مختلف علماء جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قدر اور وزن کو معیار بناتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قوت کو، امام مالک وغیرہ ذخیرہ کو مختلف۔ تو ہم اپنے امام صاحب کو فالو کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک جب سونے اور چاندی کی بیع کی جائے تو وہ دو طرح سے ہے، یا پھر سونے اور چاندی کو جب قرض کیا جائے تو اس کا حکم الگ ہے، اور سونے اور چاندی کو جب ادھار پر بیع کیا جائے، ادھار پر بیع کرنا اور چیز ہے، قرض دینا اور چیز ہے، تو ان دونوں کے حکم الگ الگ ہیں۔ یاد رکھیں، جب کوئی شخص کسی کو سونا ادھار پر بیع کرے تو ایسی بیع نسیہ کہلاتی ہے، اور بیع نسیہ یہ ادھار پر سونے اور چاندی کی بیع کو حرام قرار دیتی ہے، کیونکہ حضور کی حدیث عبادہ بن صامت سے الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة والتمر بالتمر والملح بالملح وفي رواية آخر والزبيب بالزبيب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بڑی ہی مشہور حدیث ہے، اور یہ 81 دن پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کرتے ہوئے یہ معیار اور یہ اصول بتائے۔ تو حضرت مولانا یہ یہاں پر پہلے ہمیں فرق کرنا ہوگا کہ یہاں سونے کی بیع ہو رہی ہے یا سونے کو قرض دیا جا رہا ہے۔ ہر وہ شے جو مثلی ہو اس کا قرض جائز ہے، ہر وہ شے جو مثلی ہو اس کا قرض جائز ہے، یعنی ان کائنڈ، جس کی مثل بازار میں موجود ہو اس کا قرض بھی جائز ہے۔ سونا بھی مثلی ہے، چاندی بھی مثلی ہے، تو اسی طرح جو چیزیں جیسے انڈے ہیں، اخروٹ ہیں، یہ مثلی ہیں، اس کا وزن، اس کا حجم جو ایک سائز کے جس سائز میں دیے جاتے ہیں اس سائز میں موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال انڈے اور اخروٹوں میں تو حکم بھی اختلاف ہے، وہ تو ہے بھی بات الگ کہ اس کی تو بیع ویسے بھی جائز ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں ایک بات آپ سمجھ لیں اور سمجھا دیں کہ جب آڑتی لوگ بیع صرف کرتے ہیں تو ان کے نزدیک، کیونکہ وہ سونا کسی سے عاریتاً وہ جب ادھار لیتے ہیں اور پھر اس کو بیچتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کچھ مدت کے بعد وہی 1 تولہ 10 تولے یا 1 کلو وہ سونا بعد میں دوسرے سونار کو، صراف کو واپس کرتے ہیں، تو اس بیع کو بیع نسیہ کہتے ہیں۔ یہ ادھار پر بیع ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ ان کے نزدیک جو کہ آڑتی اور سونار آپس میں جب کوئی اجناس کا تبادلہ کرتے ہوئے ادھار کرتے ہیں، مثلاً 1 گندم کی بوری 10 بوریاں 20 بوریاں لے لیں، پھر کچھ مدت کے بعد 10 بوریاں گندم کی دے دیں، حالانکہ ہے تو مثلی۔ یہ حکم کاروبار کرنے والے آڑتیوں کے ہاں فقہاء نے اس کا حکم الگ لگایا ہے، اور اگر یہی حکم اگر مابین میرے اور آپ کے، نہ آپ کی دکان ہے نہ میری دکان ہے، نہ میں نے کوئی کاروبار آگے کرنا ہے نہ آپ نے کاروبار اس سونے کا کسی دکان میں کرنا ہے، تو میں آپ سے سونا جب قرض لوں گا تو یہ ادھار نہیں کہلائے گا، کیونکہ ادھار میں وقت بھی مقرر ہوتا ہے اور کم سے کم مدت اس کی 1 مہینہ ہے،
جبکہ قرض کے اندر مدت مقرر ہی نہیں ہوتی. اگر کر بھی دیا جائے تو وہ ایفائے عہد کہلاتی ہے. اگر وہ پورا کر لے تو جائز ہے، ثواب ہے. اگر نہ کرے تو اس کے عہد کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس قرض کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی. اس کو کہتے ہیں قرض. اور قرض مثلی اشیاء میں ہوتا ہے، ادھار غیر مثلی اشیاء میں بھی ہوتا ہے، اور مثلی اشیاء میں وہ حرام ہے. اب یہاں فرق اچھی طرح سمجھ لیں. عام لوگ ایک دوسرے کو جب کوئی سونا قرض دیتے ہیں، مثلا میں نے آپ سے 10 تولے قرض لیا سونا، اب وہ 10 تولے سونا میں نے استعمال میں لگا دیا. یہی تو وجہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ کرنسی، پیپر کرنسی جو بھی ہے، یہ ساری کی ساری یہ بعد میں منازعات کو، جھگڑے کو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس کا وجود ہونا چاہیے. اور وہ وجود سونے کی شکل میں ہے، درہم کی شکل میں ہے، اشرفی کی شکل، دینار کی شکل میں ہے. اس لیے تو یہی حکم تھا کہ پہلے جو قرض دیا جاتا تھا 10 دینار، تو 10 دینار ہی واپس لیے جاتے تھے. چاہے جائے کہ اس کی قیمت بڑھ جائے یا گھٹ جائے، تو وہ اپنی حیثیت اور اپنی کمیت اور اپنی جس کو ہم کہتے ہیں متقوم ہونے کی حیثیت سے وہ محفوظ رہتی ہے. کیونکہ سونا 100 سال کے بعد بھی 10 تولے ہی رہے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی. یہی وجہ ہے کہ سونے کو قرض پر ایک دوسرے کو ادھار دینا جائز ہے، اور دینا بھی قرض سونا چاہیے، تاکہ کل سے جو ویلیو کرنسی کی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے تو اس کا حل اس کے اندر موجود ہے. اس میں نہ وہ گلا کر سکتا ہے نہ وہ گلا کر سکتا ہے کہ تو نے مجھے سونا دیا تھا 10 تولے، میں نے تجھے سونا 10 تولے دے دیے ہیں. ہاں البتہ اگر ایک شخص جو ہے وہ پیسے مانگنا چاہتا ہے تو اس کی صورت جواز قرض کی یہ ہوگی کہ کل سے اس کی کرنسی ڈی ویلیو نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ 10 لاکھ روپے کا سونا لے کر باقاعدہ لکھے، اور اس کو لکھ کر اس کے حوالے کر کے یہ بتائے کہ یہ 10 لاکھ روپے کا سونا جو اس وقت 8 تولے بن رہا ہے، یہ میرا تیرے اوپر قرض ہے. میں تجھ سے یہ 10 تولے جو سونا، جو 8 تولے سونا جو اس وقت میرے 10 لاکھ روپے کے عوض میں بن رہا ہے، میں تجھ سے 10 تولے ہی لوں گا. یا 8 تولے بن رہا ہے تو 8 تولے ہی میں تجھ سے بعد میں لوں گا. لیکن مدت اگر مقرر کر بھی دے تو وہ مدت اگر بعد میں ایفائے عہد، یعنی اس کو وہ اپنے وقت پہ ادا نہ کر سکے، تو اس 8 تولے میں یا اس 10 تولے میں وہ کمی بیشی نہیں کر سکتا. اسی کو کہتے ہیں قرض. قرض کے اندر مدت کا تعین شرط نہیں ہے، مدت کا تعین ایفائے عہد ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے. مطلب الغنی ظلم، کہ غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. اب اگر اس کے پاس 10 تولے سونا آ گیا ہے، اب اس نے اس کو کہا تھا سال کے بعد میں تجھے دے دوں گا، اب اگر وہ اس کے پاس ہے تو دے دے. اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. تو اگر اس کے پاس نہیں ہے اور وہ کہیں خرچ کر چکا ہے اور وہ اس وقت مفلس ہے، نادار ہے، تو اس کو تنگ نہ کیا جائے، یا اس پر جرمانہ یا پلنٹی عائد کر کے اس کے اوپر جرمانہ عائد کرنا یہ سود کہلائے گا. جیسے آج کل کے اسلامی بینکنگ کے جو قانون اور قواعد ہیں یہ سود پر منتج ہوتے ہیں. تو میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت ہی باریک بین مسئلہ ہے کہ آڑتیوں کا، سناروں کا آپس میں لین دین وہ بے نسیہ کہلاتا ہے. عام لوگوں کا آپس میں سونے کا قرض کرنا وہ بے نسیہ نہیں کہلاتا. اس لیے عام شخص کوئی بھی اگر کسی کو قرض دے تو وہ اگر 10 لاکھ روپے دے رہا ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو کہہ دے کہ یا یہ 10 لاکھ روپے کا پہلے آج کے بھاؤ کے مطابق اس کی سونے کی اینٹ کا حساب لگاؤ. وہ جو اس کے برکس بنیں گے اسی کے مطابق 10 تولے بنتا ہے، 8 تولے بنتا ہے، 7 تولے بنتا ہے، وہ لکھ لیا جائے. اب اس کے بعد جب اس کی واپسی ہو تو وہ تولے کی شکل میں دے، سونے کی شکل میں دے. یہ شرعاً جائز ہے، اس کو حرام نہیں کہیں گے. ایسا قرض کیونکہ مثلی اشیاء میں ہے، عام لوگوں کے درمیان میں ہے، کوئی ان کا اس کے اوپر ادھار یا ان کی بے یا ان کا وہاں کوئی کاروبار نہیں جیسے آڑتیوں کا. اگر کوئی عام شخص ایک دوسرے کو دو بوری گندم کی اس نے قرض دی ہے، اب اس کے بعد وہ 2 بوری قرض ہی واپس لے گا، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سود نہیں ہے. ادھار اس چیز میں حرام ہے جب کوئی آپس میں لین دین کرے، اور لین دین جو ہوتا ہے وہ آڑتیوں کے درمیان میں ہوتا ہے یا سناروں کے درمیان میں ہوتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے لین دین ادھار کی شکل میں جو کاروبار کرتے ہیں کہ آج 10 تولے سونا دے دو مجھے، میں تمہیں پھر 10 تولے واپس کر دوں گا، یہ کاروبار حرام ہے، اس لیے کہ اس کو ہم قرض نہیں کہیں گے کیونکہ وہاں کاروبار ہو رہا ہے، اور یہاں پر قرض کاروبار کی صورت میں نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ قرض اس کو دے رہا ہے تو وہ قرض کل سے اگر وہ نہیں دے سکتا تو اس پر کوئی پینلٹی نہیں آئے گی، جبکہ ادھار جو کہ آڑتیوں کا آپس میں ہوتا ہے سونے کا، اس کے اندر وقت بھی مقرر ہوتا ہے اور وقت مقرر کرنا بھی پڑتا ہے، اور کم سے کم ادھار کی مدت 1 مہینہ ہے۔ اب اگر وہ اس مہینے مدت میں اگر وہ ادھار واپس نہیں کر سکتا تو اس کے بعد وہ آپس میں منازعت کا خطرہ ہے، تو منازعت کے خطرے کی وجہ سے اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کو لین دین میں ادھار کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور سونے کو آپس کے معاملات میں کسی شخص کا کسی دوسرے شخص پر اگر سونے کو کاروبار کی شکل کے بغیر اس کی قیمت کو مد نظر رکھ کر نہیں بلکہ اس کی کمیت کو مقرر کر کے اگر وہ ادھار کی بجائے قرض کر کے دے، قرض کے لفظ میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم اور ہے اور ادھار کی صورت میں حکم فقہا کا قرآن و سنت کی روشنی میں اور ہے، اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آڑتیوں کا آپس میں لین دین وہ تو حرام ہے، وہ ایک دوسرے کو سونا قرض نہیں کر سکتے، یعنی ہم اپنی زبان میں قرض ہی کہہ دیں اگر، لیکن قرض وہ نہیں ہوتا، وہ ادھار ہوتا ہے۔ لیکن عام انسان، ہم اور آپ، کوئی دکان نہیں، کوئی کاروبار نہیں، میں نے آپ سے 10 تولے سونا لیا، آپ نے مجھے 10 تولے سونا دے دیا، میں نے جا کے بازار میں بیچ دیا، میں نے بیچ کے اس کے پیسے لے کے اپنے کاروبار میں لگا دیے، کیونکہ قرض کے پیسوں پر میں کاروبار کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اب قرض اگر میرا ضائع ہو گیا یا افتاد آ گئی یا کوئی آفت آ گئی تو مجھے دینا پڑے گا، اس کا تاوان میرے اوپر لازم ہے۔ امانت پر تاوان لازم نہیں ہے، کیونکہ امانت کا حکم اور ہے، قرض کا حکم اور ہے، رہن کا حکم اور ہے، رہن کے اوپر سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے۔ تو اس لیے یہ بات بڑی ہی غور طلب تھی کہ اگر وہ بھائی آپ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ میرے پیسے کی ویلیو کل ڈی ویلیو ہو جائے گی تو میں کیسے اس کو 10 لاکھ روپے آج دوں، اور 10 سال کے بعد وہی 10 لاکھ روپے کی ویلیو تو 5 تولے سونا بھی نہیں آئے گا، جو آج سے 10 سال پہلے 20 تولے سونا آتا تھا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ اس 10 لاکھ روپے کو وہ سونے میں بدلے، یا پھر وہ اس کو کسی جنس میں بدلے، کسی اجناس میں بدلے، یا چاندی میں بدلے، سلور میں بدلے، جس کی کیفیت اور ماہیت متقوم ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر جب لٹائے تو اسی سونے کی شکل میں لٹائے جس سونے کی شکل میں اس نے اس قرض کی رقم پر اس سونے کو دیا تھا، یعنی بنایا تھا، لکھا تھا، جو 10 لاکھ کے اس وقت 8 تولے یا 7 تولے بنتے تھے۔ یہ ہے وہ تشریح جو آڑتیوں، صرافوں کا حکم الگ رکھتی ہے، فقہا نے اس پر اجماع کیا ہے، اور اسی طرح قرض کا حکم مابین عام انسانوں میں اس کا حکم الگ ہے۔ سونے کو قرض کر سکتے ہیں آپس کے معاملات میں، مگر آڑتی اور صراف یہ گندم، جو اور یہ ملح، نمک، ان 6 چیزوں میں جس کے اندر قدر کیل پائی جاتی ہے، وزن اور ماپ یعنی ٹوپا جس میں وزن کیا جاتا ہے، ایسی اشیاء کو وہ آپس میں لین دین بے کرتے ہوئے ادھار نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نسیہ کو ان کے نزدیک حرام قرار دیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے جس کو سمجھانے کے بعد آپ مسئلے کو مزید بھی تشریح کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کا بھائی مفتی ڈاکٹر امداد اللہ محمود فرید، رئیس دارالافتاء جامعہ مظاہر العلوم، آرے بازار، لاہور، کینٹ۔ رابطہ نمبر 031393470779۔